صحیح. یہ کھال کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. دباغت یعنی سکھانا. یہ جب سوکھ جائے گی اور اس پر کسی قسم کی نجاست کی طریقہ، اول تو اس کو ناپاک کہنا ضروری نہیں ہے کہ ساری کھال ہی ناپاک ہے. ساحل محترم آپ سنیے، کھال کو ناپاک کہنے کے لیے دلیل چاہیے نا، جبکہ نجاست لگے گی تو ناپاک ہوگی نا، ورنہ تو کھال پاک ہے. تو اب یہ کہ کھال جب سوکھ جائے گی اور اس پر کوئی رطوبت نجاست کی نہیں لگی ہوئی تو یہ کھال پاک ہو گئی. دھونا بھی اس کا شرط نہیں ہے. اور اگر خون لگ گیا تو دیکھا کہ کھال پر بہتا خون لگ گیا ہے تو کیا یہ بھی سوکھنے سے پاک ہو جائے گی؟ ہاں، خون جب سوکھ گیا اور خون جھڑ گیا اس کا، اب خون نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کھال اس کو دباغت کہتے ہیں. دباغت کے عمل سے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور اس کا جو کیمیکل ہے نا کھال کا، یہ کیمیکل ہے اس کا نمک. اتنا نمک لگائیں اس کو، اتنا نمک لگائیں کہ کوئی حصہ کھال کا جو بالوں کے علاوہ جو حصہ ہے نا یہ نمک سے خالی نہ رہے، یعنی کونے کھانچے اس میں نمک اندر داخل کر دے اور بغیر دھوپ کے اس کو چھاؤں میں سکھائے، دھوپ میں نہیں. تو یہ کھال جو ہے یہ سوکھ جائے گی. جب مکمل سوکھ جائے گی تو پاک ہو گئی. اب اس کو مشینوں سے گزار کر اس کو نرم کرتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اپنے گھر میں نرم یہ شاید نہ ہو سکے. اب اس کا طریقہ نرم کرنے کا مجھے بھی معلوم نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم ہو تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں گے تاکہ خود گھر میں نرم بھی کر لے. شاید تیل لگانے سے نرم ہوتی ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں معلوم. جی ہاں جی، نہیں دھویا نہیں، مثلا اتنی بڑی کھال دھلتی نہیں ہے. جی ہاں، یہاں تک کہ جانور اگر مر گیا، مرے ہوئے جانور کی کھال اتاری تو وہ بھی سوکھنے کے بعد جبکہ اس پر کوئی رطوبت نہیں رہی تو پاک ہو جاتی ہے. الا واحد، خنزیر. خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوگی، بال بھی اس کا پاک نہیں ہوگا. خنزیر کا بال ناپاک ہے، چاہے اس کو دباغت کرے لاکھ اس کو دھوئے تب بھی پاک نہیں ہوگا. جی اچھا، انسان کی کھال، انسان ویسے طیب و طاہر ہے، پاک ہے، لیکن اس کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتی. اس کی اہمیت، اس کی حرمت، اس کی عظمت کی وجہ سے. اور سانپ کی کھال بھی سوکھنے سے پاک نہیں ہوتی. جو کینچلی جو اتارتا ہے، کینچل، ہلکی ہلکی پوپڑی اتارتا ہے، پاپڑی، چھلکا، کھال کہلاتی نہیں ہے. ہاں، یار آپ عادت ڈالیے، اس میں عوام کو سیکھنے کو بہت ملتا ہے. مائک پہ ہوتا ہے، دلچسپی بھی رہتی ہے. سانپ کا اور آپ بتا دیجیے خود ہی. یعنی ایک باپا نے جو ارشاد فرمایا کہ خنزیر کی کھال یہ پاک نہیں ہوتی، اسی طرح کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ انسان کی کھال بوجہ اس کی تکریم کے، عزت افزائی کے، وہ بھی کھال پاک نہیں ہوتی. ایک اور قسم سانپ کی کھال کا ذکر کیا ہے کہ سانپ کی کھال دباغت قبول نہیں کرتی، اس لیے سانپ کی کھال بھی دباغت سے پاک نہ ہوگی. دباغت قبول نہیں کرتی، اس کی بھی ذرا تسہیل ہو جائے، آسان ہو جائے. سکھانے سے اس میں کچھ ایسے اجزاء رہ جاتے ہیں جو سوکھ کر بھی پاک نہیں ہوتے. جی یہی تفصیل لکھی ہے کتابوں میں کہ دباغت قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دباغت سے جو مقصود ہے کہ رطوبت اور نجاست کا جو اثر ہے خشک کرنے سے وہ زائل ہو جائے. سانپ کی کھال میں اس طرح اس کا زوال نہیں ہوتا، وہ زائل نہیں ہوتی، اس لیے سانپ کی کھال کو بھی جو ہے وہ اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ دباغت سے وہ پاک نہیں ہوگی. نہ دباغت سے پاک ہوتی ہے نہ دھونے سے پاک ہوتی ہے. تو اس میں کیا جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کھال میں؟ اچھا، سانپ بذات خود پاک ہے، حشرات الارض میں سے نہیں، یہ پاک ہے. یعنی کہ
یہ اس پہ بال تو ہے نہیں، مامالیہ بھی نہیں ہے.